پاکستان میں اسلامی اور غیر اسلامی بینک کاری پر بحث ہوتی ہے اور لوگ جو ہے کافی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ تو دوستو آج میں اس پہ گفتگو کروں گا۔ میں ہوں انتخاب سوری اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو انشاءاللہ اچھی معلومات میری کوششیں دیتا ہوں۔ میں ظاہر ہے اس کے اوپر جو معلومات رکھتا ہوں وہ بہت کوئی یہ نہیں کہ اس کا چیلنج کرتا ہوں کہ بہت اچھی معلومات ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ عام فہم انداز میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں۔ اور میں ویسے اس پہ کافی ریسرچ بھی کرتا آیا ہوں اور اسلامی معیشت خاص طور پہ بینکاری کے اوپر میں نے کالم بھی لکھے ہیں، میرے اخبارات میں کالم بھی چھپے ہیں مختلف اخبارات میں، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی کچھ مختلف بات آپ سے کر لوں۔ پاکستان میں جو بینک کام کر رہے ہیں وہ ایک کنونشنل بینک کہلاتے ہیں، اور وہ کنونشنل بینک جو ہیں بیسیکلی وہ ہے جو کہ عام بینک ہے، روایتی بینک ہے، جیسے یو بی ایل ہے، ایچ بی ایل ہے، یہ سب بینک چلے آ رہے ہیں اور یہ روایتی بینک کہلاتے ہیں۔ جبکہ اسلامی بینکس نے جب قدم رکھا پاکستان میں، اور اس میں جیسے بینک اسلامی ہے، البرکہ ہے، میزان بینک وغیرہ وغیرہ، اب تو بہت سے کنونشنل بینک انہوں نے بھی اپنی ایک سائٹ بنا دی ہے، ونڈو بنا دی ہے، جو کہ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ پاکستان میں جو ہے لوگ جو ہے نا انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، اسلامی انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اور غیر اسلامی بینک سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ کیا۔ تو دراصل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دونوں ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ میں آپ سے کہوں گا کہ ایسی بات نہیں ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اسلامی بینک کاری اور اسلامی بینکس جو قائم ہیں انہوں نے بہت ساری شرائط وہ رکھی ہیں جو کہ علماء کے اپنے ایک نظریے اور کی تحقیق کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اس میں دارالعلوم کراچی، مفتی تقی عثمانی اور ان کی ٹیم نے بڑا کام کیا ہے، اور بڑی اس پہ مطلب تحقیق کی ہے، اور ان کے جو اسلامی بینکس کے جو بورڈز قائم ہیں، اسلامی جتنے بھی بینکس ہیں ان کے یہاں ایک شریعہ بورڈ ہے جو کہ اس کو پاس کرتا ہے، اور اس میں جا کے کوئی بھی چیز جو ہے پروف پہلے ہوتی ہے پھر جا کے وہ ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلامی بینکس کاری جو ہے نا وہ پوری مکمل اسلامی ہے، نہیں، ایک وقت لگے گا اس کو مزید، کیونکہ یہ ایک ایسا ہی ہے کہ پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے، پاکستان سود پہ چل رہا ہے، ہم جو پانی پیتے ہیں وہ بھی سود ہے، لہٰذا یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ 100% صحیح ہے، لیکن کافی حد تک جو ہے نا اسلامی بینکس جو ہے نا صحیح کام کر رہے ہیں اور اسلامی حدود پر کام کر رہے ہیں۔ تھوڑا میں چاہوں گا کہ آپ کو سمجھاؤں کہ اسلامی بینک کا جو کام کر رہے تھے ان کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، اور کیوں وہ جو ہے نا دوسرے بینکس کے مقابلے میں جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں اسلامی بینک کاری۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی نے 50 لاکھ روپے اگر قرض لینا ہے تو وہ اپنے کام کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہ ایک کنونشنل ایک عام بینک میں جائے گا تو وہ اس کا کہے گا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اپنی سیکورٹی جمع کرائیں اور یہ 50 لاکھ روپے لے لیں، اس پہ اپنا انٹرسٹ 2%، 5% جو بھی ہے وہ انٹرسٹ لگا دے گا، اور اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، وہ پیسہ عیاشی میں اڑائے گا، وہ کسی اور کام میں لے گا، کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرے گا، وہ جو ہے وہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جبکہ وہی شخص اگر جاتا ہے کسی اسلامی بینک میں تو 50 لاکھ روپے اس کو نہیں مل جائیں گے اس طرح آسانی سے۔ طریقہ کار تو اسکروٹنی کا اور پیمانے تو وہی ہوں گے، سیکیورٹی وہی ہوگی جو کہ عام بینکس کی ہوتی ہے، لیکن اس پہ وہ بینک آپ سے جو ہے وہ کہے گا کہ آپ جو ہے نا پہلے مقصد بتائیں اس کا، پھر آپ مقصد بتائیں گے تو آپ کو پیسہ ملے گا۔ آپ اس بات کا اطمینان دلائیں گے کہ 50 لاکھ روپے میں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے مشینیں خریدنی ہیں، آپ نے بزنس میں کوئی ایکسپورٹ کا مال بھیجنا ہے، آپ نے کوئی چیزیں امپورٹ کرنی ہیں، آپ نے کوئی ایسٹس لینے ہیں، کوئی کمیڈیٹی ہے جس پر، یعنی اسلام نے اس بات کا اطمینان حاصل کیا ہے کہ آپ کا پیسہ جو ہے نا وہ اس میں ایکوٹی بیس ہونا چاہیے، یعنی جس کے پیچھے کوئی بزنس ہونا چاہیے۔ بغیر بزنس کے کسی چیز کے اوپر پیسہ جو ہے نا وہ اسلام بہتر نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام اکانومی کو جو ہے نا اس کے اوپر بیس کیا ہے، یعنی یہ ہے کہ کاروبار پہ بیس کیا ہے، ایسٹس پہ، کمیڈیٹی پر۔ پیسہ جو ہے نا کسی سرکل میں آنا چاہیے، بزنس میں آنا چاہیے، اس بات کا اطمینان کیا ہے۔ تو اسی لیے اسلامی بینک چاہتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، لہٰذا آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا یہ مال خریدنا ہے، اور اس کے لیے وہ وکیل مقرر کرتے ہیں، اور وکیل مقرر کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ہے بینک اس بات کا اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا وہ پیسہ ریلیز کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اسلام کہتا ہے کہ ایک چیز مضاربہ،
ایک ہوتی ہے مشارکہ۔ مداربہ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے اپنی گاڑی کسی کو بیچی، آپ نے کہا بھائی 5 لاکھ کی میری گاڑی ہے، وہ کہے گا میں آپ سے قسطوں پہ لوں گا، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے میں 5 لاکھ نہیں 6 لاکھ کی دوں گا، آپ 1 سال میں قسط ادا کریں، تو وہ جائز ہے۔ یہ شرعی حدیث کے مطابق قرآن یعنی یہ کہ سورہ اپنا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے باقاعدہ اس کے اوپر، اور اس لحاظ سے وہ جائز ہے کہ اس کام کے لیے آپ کسی سے زیادہ پیسہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ پہلے اس کے لیے طے کرنا ہوگا۔ وہ بیع جو کہلاتی ہے، وہ جو معاہدہ ہوتا ہے، وہ پہلے جو ہے نا اس کو طے کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے نا وہ۔ لیکن اگر آپ یعنی کیوں کیش کے مقابلے میں آپ اس کو دھار پہ دے رہے ہیں تو وہ پیسہ زیادہ لیا جا سکتا ہے۔ تو مضاربہ اسی چیز کا نام ہے، اسلامی مضاربہ اسی کہلاتے ہیں کہ آپ نے کسی نے بینک نے پیسہ دیا، تو پیسے کے اوپر پیسہ لینا تو حرام ہے، وہ یہ اسلامی بینک نہیں کرے گا۔ اسلامی بینک جو کرے گا وہ یہ کرے گا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے بزنس کے لیے اطمینان حاصل کرنے کا پیسہ دے گا، اور اس کے اوپر پھر وہ پروفٹ لے سکتا ہے۔ یا مال، اگر مشین چاہیے آپ کو بھی کتنے کی لاکھ کی، میرے 50 لاکھ کی مشینیں خریدنی ہے، جیسے 50 لاکھ کی مشینیں خریدنی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر اپنا پروفٹ طے کرے گا، اس کے بعد مشین کی آپ اس کے حوالے کر دے گا۔ اس طرح جو ہے نا وہ اس کا وہ پیسہ اس کو آتا رہے گا، اور یہ طریقہ کار اسلامی بینکس کرتے ہیں دوستوں۔ اسی طرح اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامی بینکس جو ہے نا وہ جو ہے نا کریڈٹ کارڈ نہیں دیتے، کریڈٹ کارڈ رکھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ دوسرے بینکس کریڈٹ کارڈ رکھتے ہیں، کیونکہ کریڈٹ کارڈ جو دیا جاتا ہے اس پہ ظاہر ہے مارک اپ رکھا جاتا ہے۔ اگر 45 دن میں یا سرٹن ڈیز میں اگر پیسے ادا نہیں کیے تو اس کے اوپر باقاعدہ وہ اس کو مارک اپ دینا پڑے گا۔ یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، اور سود سے جو ہے بچنا چاہیے۔ سود حرام ہے، سراسر حرام ہے، بہت نقصان دہ ہے، اور معاص سے زنا سے بڑھ کر اس کو قرار دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اس کے خلاف جہاد کیا ہے اور اس کو پسند نہیں کیا، اور اسلام میں جو بڑے کبائر ہیں، بڑے گناہ ہیں، اس میں یہ سود بھی شامل ہے۔ لہٰذا سود کے خلاف ہمیں خود بھی جنگ کرنی چاہیے، اور سود کے اوپر جو ہے نا ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ بلکہ پچھلے دنوں غالباً جماعت اسلامی کی یہ ایک پٹیشن تھی جس کے اوپر سود کے خلاف فیصلہ ہوا، یعنی سود کے اگینسٹ جو ہے نا ایک اسلامی روایت کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے خلاف ایچ بی ایل، یو بی ایل، بینک الحبیب، اس طرح کے 3-4 بینکوں نے بھی اس کو دفاع کیا، جو کہ یہ اپیل جو کی تھی یہ اسٹیٹ بینک پاکستان نے کی تھی۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ اس کے دفاع کے لیے جو ہے نا سود کے دفاع کے لیے وہ کھڑے ہوئے، لہٰذا بہت سے لوگوں نے بائیکاٹ بھی کیا ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ آپ جب یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ پھر وہ کریڈٹ کارڈ جو ہے نا وہ اس کے اوپر نہ صرف انٹرسٹ لے گا وقت پورا ہونے کے بعد، بلکہ یہ کہ وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، اس بات کا اطمینان حاصل کرتا ہے۔ تو جو پیسہ ہوتا ہے اس کا استعمال کیا ہے، یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، لہٰذا اسلامی بینکس جو ہے نا وہ آپ کو اس طرح جو ہے وہ پیسہ نہیں دیں گے، کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتے۔ اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے، اس لیے کہ اے ٹی ایم کارڈ تو ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ذاتی پیسہ ہوتا ہے، اس کے استعمال کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے جو کہ وضع کیا گیا اس میں۔ پھر اس کے بعد علاوہ جو ہے نا دیکھیں، یہ تو میں نے بتایا کہ یہ مرابحہ ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے مشارکہ کی مثال کے طور پہ آپ نے ایک جو ہے وہ مکان لینا ہے۔ اب مکان جو ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ آپ 2 کروڑ کا مکان ہے، آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، بینک کہتا ہے چلے بھائی آپ کتنا شیئر کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں جو ہوں نا 10% شیئر کروں گا، باقی آپ کر دیں۔ چلے 20 لاکھ بنتے ہیں، 10% 20 لاکھ روپے آپ نے دے دیا، باقی کا وہ مشارکہ کر لیتا ہے، یعنی شرکت کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جیسے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے جو بینک دیتا ہے، 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کے اوپر وہ رینٹ طے کر لیتا ہے۔ اب وہ جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے رینٹ کم ہوتا جاتا ہے۔ رینٹ کس چیز پر ہوتا ہے؟ اس کی ملکیت پہ۔ بینک نے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے لگائے ہیں، یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس پہ رینٹ لے، یا جو بھی مطلب پروفٹ کے ساتھ اس کو واپس لے۔ تو اب اس کا وہ وقت کے ساتھ جیسے سے وہ جو کسٹمر ہے وہ پے کرتا جاتا ہے، تو کسٹمر پے کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کے شیئر بینک کے کم ہوتے جاتے ہیں، اور جو کسٹمر ہے اس کے شیئر بڑھتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ کسٹمر کے شیئر 100% ہو جاتے ہیں، بینک 0 ہو جاتا ہے، لہٰذا رینٹ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور رینٹ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا جو ہے نا اس کا شیئر ہوتا ہے اس لحاظ سے اس کو رینٹ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے اس کے اندر، جبکہ اسلامی بینک کے علاوہ جو دوسرے بینک ہیں وہ اس بات کا اہتمام
نہیں کرتے، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے چاہیے تو پھر ہم جو ہے نا وہ اس کے اوپر انٹرسٹ اپنا رکھ لیتے ہیں، وہ پروفٹ رکھ لیتا ہے، وہ مارک اپ رکھ لیتا ہے، جو کہ حرام ہے، جو کہ پسند نہیں کرتا اسلام، اور اسلام جو اس کے خلاف ہے۔ اس طرح یہ چیز جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے مطلب یہ کہ کئی آپ چیزوں میں آپ غور کریں، دیکھیں، تو باقاعدہ اسلام نے جو، کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں اس چیز کی رہنمائی نہیں کی گئی، اسلام نے اس کو اطمینان کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اسلام نے اس کے لیے باقاعدہ جو ہے نا وہ ہدایت اور بہت سی چیزوں کے قوانین بنائے گئے ہیں، باقاعدہ اسلامی معیشت کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، اسلامی معیشت پر تحقیق ہے، مزید ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% اسلامی بینک صحیح کام کر رہے ہیں، میں نے بتایا، کیونکہ وہ ایک حصہ ہیں اس کلچر کے، اس گندے نظام کے ایک حصہ ہیں، لہٰذا ان کو اس طرح کام کرنے کا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اس طرح کام کیا۔ اچھا، گاڑیوں کے بھی معاملہ یہ ہوتا ہے، گاڑی جب آپ کو چاہیے ہوتی ہے قسطوں پہ، تو اس میں مشارکہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک رینٹل انکم کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ بھائی ایک ایگریمنٹ بینک کرتا ہے کہ بھائی آپ جب تک کہ آپ کی گاڑی ہے آپ رینٹ ادا کرتے ہیں، جب رینٹ اس مدت میں پورا ہو جائے گا تو پھر وہ گاڑی جو ہے اس کو گفٹ کر دی جائے گی، اس کو دے دی جائے گی گاڑی۔ تو یہ مطلب ایک رینٹل انکم کا طریقہ کار ہے۔ اچھا، اب ضروری بات کہ یہ ہے سمجھنے کی ہے کہ جو اسلامی طریقہ کار ہے اور غیر اسلامی طریقہ کار ہے، بظاہر تو ایک لگتا ہے، لیکن ایک فرق ہے، تھوڑا ایک فرق کے ساتھ ایک چیز حلال ہو جاتی ہے، ایک حرام ہو جاتی ہے۔ جانور پہ چھری پھیریں، اللہ اکبر پڑھے تو حلال ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اس طریقے سے ہٹ کے کرے تو حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہی چیز تھی جو کہ کفار مکہ پوچھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو ہے سود اور کاروبار تو ایک ہی چیز ہے، کیا فرق ہے، نظر نہیں آتا، اس طرح کی باتیں مطلب آتی ہے۔ قرآن نے ایک بات کا ذکر بھی کیا اس کا، جس کا مفہوم میں نے بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، قرآن کی ہدایت کے مطابق اور اسلام کی تعلیمات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک چیز کے تھوڑے طریقہ کار کے ساتھ کیا حلال ہو جاتی، کیا حرام ہو جاتی۔ لیکن اہم بات یہ ہے، اسلام نے اس بات کا اطمینان حاصل کیا ہے کہ یہ جو بینکاری ہے وہ کمیڈیٹی بیس ہو، وہ ایسٹ بیس ہو، وہ کاروبار کی بیس پر ہو، پیسہ لگے تو کاروبار پہ لگے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس سے انفلیشن نہیں ہوتا، اس سے جو ہے نا اکانومی تباہ نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا 2007 یا 2008 میں پوری دنیا میں ایک بہت زیادہ ایک ڈیزاسٹر آیا معیشت پہ، اور کئی بینکس بند ہو گئے، پوری دنیا میں تباہی ہوئی، امریکہ میں دوسری جگہوں پہ مظاہرے ہوئے باقاعدہ۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا وہ طریقہ کار نہیں تھا جو کہ ایک طریقہ اسلام نے وضع کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سے ممالک میں اسلامی بینکاری کو ایکسیپٹ کیا گیا، عمر لاء کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور اسلامی بینکاری کے طریقہ کار کو اس لیے ایکسیپٹ کیا گیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو ہے وہ اس میں وہ بہتری، انسانیت کی بہتری ہے، اور اس سے جو ہے نیچرل گروتھ ہوتی ہے، اور ایک اکانومی دم سے کولیپس نہیں ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور میں موٹی سی بات بتا دوں کہ جب سونا تھا، ساہوکار کہلاتے تھے، بہت کئی صدیوں پہلے کی بات ہے، 1600 یا 1700 کے زمانے کی بات ہے، کہ وہ وہاں کے جو ہے بیسیکلی جو یہودی تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے پیسہ لیتے تھے، سونا لیتے تھے، اور اس کی جگہ پرچی جاری کر دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پرچی ان کی بہت کام آ رہی ہے، زیادہ چل رہی ہے، تو انہوں نے اس پرچی کے اگینسٹ جو ہے وہ ویسی سونے کے ہٹ کر انہوں نے پرچیاں دینا شروع کر دی ہے۔ وہاں یہ ایک تباہی کا راستہ ہوتا ہے کہ معلوم چلا مارکیٹ میں جو ہے نوٹ زیادہ چھپ جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے پرچیاں زیادہ ہو گئی، اور جو سونا تھا وہ اتنا نہیں تھا، تو یہیں سے پھر کسی بھی موقع پہ جو ہے ایک دم سے پوری معیشت جو تباہ ہو جاتی ہے، اور اس سے نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے، اور اسلامی معیشت کیا ہے، اسلامی بینکاری کیا ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس میں جو ہے نا وہ اسلامی بینکس میں ہم پیسہ رکھیں، اسلامی بینکس میں کوشش کریں کہ ہم اس کے اسلامی جو بھی چیزیں ہیں، اور وہ بینک زیادہ بہتر ہیں جو کہ مکمل اسلام کے اسلامی معیشت کو لے کے چل رہے ہیں، مکمل جو ہے نا وہ ان کے الگ سے کوئی کنونشنل بینکنگ نہیں۔ بہت سے کنونشنل بینکنگ نے اپنی ونڈو تو کھول دی ہے اسلامی بینکاری کے نام سے، لیکن بہرحال وہ بھی چلیں، کہہ جا سکتا ہے، چلے کوشش کی انہوں نے، ویلکم، لیکن یہ کہ بہرحال مدر جو ٹریزری ہے وہ تو ایک ہی ہے نا، جو ایک جگہ سینٹرلی پیسہ جمع ہوتا ہوگا تو وہ تو ایک ہی ہے نا۔ لیکن بہرحال چلیں، کیونکہ جو اسٹیٹ بینک ہے، اسٹیٹ بینک نے بھی یہ کیا ہے کہ وہ
اپنے اس میں جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ الگ اس نے حصہ رکھا ہے، سیگمنٹ الگ ہے اس کا. جو اسلامی بینکس کے ہیں اس کے فنڈ الگ ہوتے ہیں، الگ ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں. اور اصل بات یہی ہے کہ طریقہ کار اور جو سسٹمز اور جو شرائط ہے نا وہ دراصل اس چیز کو جائز اور ناجائز بناتی ہیں. تو خیر یہ باتیں تھی ساری اسلامی بینکس کے حوالے سے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا اسلامی معیشت کو آگے بڑھائیں، ریسرچ کریں، کام کریں، جس طرح دوسری چیزوں میں ریسرچ کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، اس میں بھی کریں. تو انتخاب سوری کو اجازت دیں. ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں اور ان معلومات کو آگے بڑھائیں. اللہ حافظ.